ایک ایسی سرزمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے تھے۔ مگر پھر ایک ایسی رات آئی جب ایک خواب نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اسے صرف ہلاک ہی نہیں کیا بلکہ اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا تاکہ قیامت تک عبرت کا نشان رہے۔ یہ تھا مصر، اس دور کی سب سے طاقتور سلطنت۔ نیل کے کنارے آباد شہر جہاں کھیت سونا اگاتے تھے، بازار بھرے رہتے تھے، اور محلات پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوتے تھے۔ اور ان سب کے بیچ ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات صرف مانتے نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی سے محروم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھکن سے بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومیوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کو دربار میں بلایا گیا، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا خوف غرور میں بدل گیا، اور جب دل میں ڈر آ جائے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے، اور جب عقل رخصت ہو جائے تو ظلم جنم لیتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا۔ یہ حکم قانون نہیں بلکہ قتل نامہ تھا۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر نوزائیدہ لڑکا قتل کر دیا جائے۔ شہر شہر تلواریں چلیں، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم جانے لے گئے۔ اس ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر لمحہ خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب وہ خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا اور خاموشی سے اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہتا رہا اور اس پر ایک ننھا سا صندوق۔ موسیٰ کی بہن دور سے دکھتی رہی مگر قریب نہ گئی۔ آخر کار وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا، یہ بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی لمحہ فرعون کے زوال کی شروعات تھی۔ یہی وہ بچہ تھا جسے مارنے کے لیے قانون بنا تھا۔
اور وہی فرعون کے محل میں اس کے سائے تلے اس کے خرچ پر اس کی آنکھوں کے سامنے پلنے لگا۔ موسیٰ جوان ہوئے، اللہ نے انہیں حکمت دی، قوت دی اور دل میں حق کی چنگاری رکھ دی۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک قبطی بنی اسرائیل ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ کا دل تڑپ اٹھا، انہوں نے ایک گھونسا مارا اور وہ قبطی مر گیا۔ یہ حادثہ تھا ارادہ نہیں، مگر ظلم کا نظام حادثہ نہیں سمجھتا۔ اگلے دن راز کھل گیا اور فرعون کے دربار میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ موسیٰ کو قتل کر دو۔ موسیٰ، سردار تیرے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ مصر سے نکل گئے، نہ زیادہ راہ، نہ سہارا، نہ منزل، صرف اللہ پر بھروسہ۔ مدین پہنچے، حضرت شعیب کے گھر ٹھہرے، سالوں تک چرواہے رہے اور وہیں نبوت کا وقت آ پہنچا۔ ایک رات طور کے دامن میں آگ کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ انہیں حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، اسے حق کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ موسیٰ لوٹے، اسی مصر میں، اسی فرعون کے دربار میں، وہی فرعون جو خود کو رب کہتا تھا۔ جب موسیٰ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو دربار میں ہنسی گونج اٹھی۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ جدی بیضا دکھایا، ہاتھ چمک اٹھا، مگر غرور کے اندھے معجزے نہیں دیکھتے، صرف تخت دیکھتے ہیں۔ جادوگر بلائے گئے، مقابلہ ہوا، اور جب حق غالب آیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قتل کی دھمکیاں دی، مگر سچ پھیل چکا تھا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا، بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ فرعون لشکر سمیت پیچھے آیا، آگے سمندر، پیچھے فوج۔ قوم گھبرا گئی، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری گئی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون بھی غرور میں داخل ہو گیا۔ مگر جب وہ بیچ سمندر تھا تو پانی پلٹا، وہی فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آخری لمحے بولا، میں ایمان لایا اس بری کے رب پر جس پر موسیٰ ایمان لایا۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی، پانی نے اسے ڈبو دیا اور اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو قیامت تک عبرت بنے۔ آج بھی وہ جسم موجود ہے، خاموش، بے جان، مگر بولتا ہوا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک قانون ہے۔ جو خود کو خدا سمجھے وہ پانی کی ایک لہر سے بھی ہار جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔